رجب المرجب کی 5 تاریخ ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رأیت لیلۃ المعراج نہرا ماؤہ احلی من العسل وابرد من الثلج واطیب من المسک۔ میں نے معراج کی شب ایک ایسی نہر دیکھی جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک و عنبر سے زیادہ پاکیزہ اور ستھرا ہے۔ فقلت لجبرائیل، میں نے جبریل امین سے پوچھا، لمن ھذا، یہ پاکیزہ طاہر و مطہر و اطہر، یہ پاکیزہ مشروب کس کے لیے ہے؟ قال لمن صلی علیک فی رجب، تو فرشتے نے کہا، جبریل امین نے فرمایا کہ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے، آپ کی امت کے ہر ایک فرد کے لیے ہے جو ماہ رجب میں آپ پر درود و سلام پڑھے۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ جس مہینے میں ہم موجود ہیں یہ عام مہینوں سے الگ ہے۔ سال کے 4 مہینے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے کتاب اللہ میں فرمایا یہ حرمت والے مہینے ہیں، یہ عزت والے مہینے، عزت و حرمت و تکریم کے مہینے ہیں۔ یہ 4 مہینے ہیں، 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، یہ حرمت والے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 1 مہینہ الگ ہے، تنہا ہے، اور وہ ماہ رجب المرجب ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ خود قرآن مجید نے اس کی تصریح کی کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، ان میں 4 دن ہیں، منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو ان حرمت والے مہینوں میں کیا کرنا ہے؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اپنے آپ پر ظلم کا مطلب یہ ہے کہ ان حرمت والوں میں وہی مہینوں میں اپنے آپ پر گناہ نہ کرو۔ دیکھیں، گناہ کرنا یہ تو ہر دن ہی گناہ ہے، زندگی کی ہر سانس میں غلط کام کرنا، گناہ کا کام کرنا گناہ ہے، لیکن جس طرح بعض لمحات اور بعض دنوں میں اچھے اعمال کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ درود و سلام پڑھنا ہر مہینے میں، ہر مہینے کے ہر دن میں اور ہر دن کے ہر لمحے میں جائز ہے اور اچھا کام ہے، کار ثواب ہے۔ لیکن جب خاص مہینوں کی نسبت آ جائے، خاص دنوں کی نسبت آ جائے، جمعے کے دن کی نسبت آ جائے، ماہ رجب کی نسبت آ جائے، تو اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے نا۔ بالکل اس کا الٹ کر لیجئے، اسی طرح زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی نافرمانی گناہ ہے، لیکن جب حرمت والے مہینے آ گئے تو حرمت والے مہینے میں اب اللہ کی نافرمانی مزید گناہ ہے، مزید گناہ کا کام ہے۔ لہذا اس مہینے میں اگر اچھا کام کریں تو ثواب زیادہ ملے گا، اور اگر گناہ کا کام کریں تو گناہ بھی زیادہ ملے گا۔ لہذا یہ خود قرآن مجید کی آیت ہے نا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اس کی تفسیر ائمہ مفسرین نے یہی بیان کی کہ گناہ نہ کرو، ان حرمت والے مہینوں میں گناہ نہ کرو۔ پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ گناہ کرنا ہر مہینے میں گناہ ہے، ہر دن میں گناہ ہے، تو ان حرمت والے مہینوں کی تخصیص کیوں کی گئی؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، عزت و تکریم والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں اگر کوئی گناہ کرے گا تو زیادہ گناہ اسے ملے گا، وہ زیادہ اللہ کی جانب سے پکڑ کا شکار ہوگا۔ چنانچہ اس مہینے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ گناہ کا کام نہ کریں، تاکہ اس مہینے کی نسبت سے، برکت سے انسان گناہ کا کام چھوڑے تو ہو سکتا ہے کہ پھر اس کی برکتیں سال بھر رہیں، زندگی بھر رہیں، پھر وہ گناہ بھول ہی جائے، ایسا بھی ممکن ہے۔ ایک کام تو یہ کرے، اور دوسرا کام درود و سلام کی کثرت کرے، جو ہم نے حدیث بیان کر دی۔ تیسرا کام جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھے، اور روزہ رکھنے کی کیا فضیلت بیان کی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان رجب شہر اللہ الاسم، بے شک رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، فمن صام منہ یوما ایمانا و احتسابا استوجب علیہ رضوان اللہ الاکبر۔ فرمائے بے شک رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر کوئی شخص ایک دن کا روزہ رکھے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ رب العزت کی رضا اس کے لیے لازم ہو جائے گی، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ رضوان الاکبر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اب بتائیے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اس سے بڑھ کے اگر کوئی نعمت ہے تو بتائیے۔ انسان زندگی بھر یہی تو کام کرتا ہے، شہید راہ خدا میں شہید ہو جاتا ہے، فقط لالچ یہ ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ ایک مومن کی زندگی کی انتہا اور کامیابی کا معیار ہی یہ ہے، ایک مومن کے لیے فلاح کا معراج ہی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ جس سے راضی ہو جائے اس کے لیے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا رجب کے مہینے کی حرمت اتنی ہے، اس مہینے سے اللہ رب العزت ایسی محبت کرتا ہے، ایک روزہ اگر کوئی رکھے اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ ومن صام یومین لا یصف الواصفون من اہل السماء والارض ما له عند اللہ من الکرامت۔ فرمایا اور کوئی اگر 2 روزے اس مہینے میں رکھے تو زمین و آسمان میں کوئی عبادت کرنے والا اس عبادت کرنے والے کی نیکی سے بڑھنے والا نہیں ہوگا، وہ سب سے بڑا عبادت گزار اللہ کی بارگاہ میں لکھا جاتا رہے گا۔ ومن صام 3 ایام عوفی من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اور جو ماہ رجب المرجب میں 3 روزے رکھے، امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور جو ماہ رجب المرجب میں 3 روزے رکھے، فرمایا دنیا اور آخرت کی تمام بلاؤں سے، تمام مصائب سے وہ بچا دیا جائے گا، دنیا سے بھی اور آخرت سے بھی، یعنی تمام بلائیں، تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں، ہر طرح کے مصائب، مسائل، مشکلات، تمام تر چیزوں سے وہ بچا لیا جائے گا۔ انسان زندگی بھر یہی تو دعا کرتا ہے، یہی تو دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے عذاب آخرت سے بھی بچا لے اور دنیا کے مصائب سے بھی بچا لے۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان نسخہ ارشاد فرمایا کہ جو 3 روزے رکھے گا اوفیا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، وہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے، اور والجنون والجزام والبرص ومن فتنة الدجال، اور جنون یعنی پاگل پن کی بیماری سے، برس اور جزام یعنی سفید دھبوں کی بیماری سے اور کوڑ کی بیماری سے، اور فتنہ دجال سے بھی وہ محفوظ کر دیا جائے گا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوتا رہتا، حتیٰ کہ انسان کا پورا جسم اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بیماری ہے، تکلیف دہ بیماری ہے، اللہ ہر طرح کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ تو یہ ایک لا علاج بیماری ہے۔ آپ دیکھتے بڑے بڑے دولت مندوں کو بھی یہ بیماری موجود ہے، اگر اس میں کچھ علاج ہوتا اور اس کا کہیں علاج ہوتا تو کیا وہ پیسے، ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ اس کا علاج کراتے؟ تو یہ لا علاج مرض ہے۔ تو اس مرض سے محفوظ رہنے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ ماہ رجب المرجب کے روزے رکھیں، اللہ رب العزت اس طرح کے امراض سے، اس طرح کے مزید اور بھی امراض سے، دیکھیں مرض پھر مرض ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرض پھر مرض ہے۔ چھوٹا مرض بھی ہو تو انسان بلا اٹھتا ہے، اور اگر بڑا مرض ہو تو بے شک وہ انسان کے لیے بہت ہی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ ہر بڑا مرض آغاز میں چھوٹا ہی ہوتا ہے۔ وہ ایک حدیث پاک ہے جسے امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعلین پاک سی رہے تھے، اچانک جو ہے نا آپ کے انگوٹھے میں سوئی لگ گئی، یا آپ کوئی کام کر رہے تھے اچانک آپ کے انگوٹھے میں اس چیز کو کسی چیز سے لگ گئی یا سوئی سے لگ گئی، تو یہ تو معمولی سا زخم ہوتا ہے، معمولی سی چوٹ ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسے انگلی سے ملتے رہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہے۔
تو جناب سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ دیکھا تو انہیں بھی محسوس ہوا کہ شاید یہ چوٹ زیادہ ہے، تو آپ آئیں اور آپ نے ہاتھ لے کر دیکھا، انگلی کو دیکھا، تو آپ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت معمولی سا زخم ہے، بہت معمولی سا چوٹ ہے، اور آپ اس قدر بے چین ہو رہے ہیں اور بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں۔ تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر بڑے زخم کا آغاز چھوٹے زخم سے ہی ہوتا ہے، اور اگر معمولی زخم ہو اور اس کے فوراً بعد، زخم لگنے کے فوراً بعد اگر انسان انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو پھر وہ معمولی زخم معمولی رہے گا، وہ غیر معمولی نہیں ہوگا، وہ چھوٹا زخم چھوٹا ہی ہوگا، چھوٹے میں ہی ختم ہو جائے گا، پھر وہ بڑھے گا نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، آپ کے لیے بھی یہ فائدہ ہے آج کے درس میں۔ تو کوئی شخص اگر 3 روزے رکھے گا تو وہ فتنہ دجال سے بھی محفوظ کر دیا جائے گا، جذام اور جنون یعنی پاگل پن کی بیماری، بے ہوشی کی بیماری سے بھی محفوظ کر دیا جائے گا۔ وَمَنْ صَامَ 7 أَيَّامٍ غُلِّقَتْ عَنْهُ 7 أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، اور اگر کوئی شخص 7 روزے رکھے تو جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ ومن صام 8 أيام فتحت له 8 أبواب الجنت، اور اگر کوئی شخص ماہ رجب المرجب میں 8 روزے رکھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ 7 روزے رکھے، اس کی برکت سے جہنم کے 7 دروازے بند، اور 8 روزے رکھے، اس کی برکت سے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ومن صام 10 أيام لم يسأل من اللہ تعالی شیئا الا اعطاہ ایاہ، اور جو شخص ماہ رجب المرجب کی عزت و تکریم کرتے ہوئے اس مہینے میں 10 روزے رکھے تو اللہ رب العزت اس سے اتنا راضی ہوگا، وہ جو مانگے گا اللہ اسے عطا کرے گا۔ ومن صام 15 یوما، اور جو شخص اس مہینے کی عزت و تکریم کرتے ہوئے 15 روزے رکھے، غفر اللہ تعالی ذنوبہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ اس کے پچھلے اور اگلے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ وبدلہ بسیئات حسنات، اور اللہ تعالی اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ تو یہ ماہ رجب المرجب کی خاص فضیلت ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو یہ مہینہ عام مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے، عام مہینوں کی طرح نہیں ہے، لہذا اس مہینے میں استغفار کی کثرت کرنے کا حکم دیا گیا، روزوں کی کثرت کرنے کا حکم دیا گیا، اور درود و سلام پڑھنے کی فضیلت بھی واضح ہو گئی، لہذا اس مہینے میں یہ تمام اعمال کریں۔ اور پھر قرآن مجید نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، عام دنوں میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچو، لیکن جب حرمت والے مہینے آ جائیں تو خاص طور پر تمہیں غیرت ہونی چاہیے۔ حرمت والے مہینے کی حیا کرتے ہوئے خاص طور پر گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں سے بچو، اور نیکیوں میں پہل کرو، نیکیوں میں جلدی کرو، نیکیوں میں اضافہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہر طرح کے رنج و علم، ہر طرح کے مصائب و آلام سے یکسر چھٹکارا دے کر زندگی بھر کے لیے انہی جیسے کاموں کے ساتھ ہم تمام کو مصروف العمل فرما، ہم تمام کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ببارکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔